کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کی سند صحیح ہونا ثابت۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے کہتے ہیں تو ہوئی، تو کیا ہو گیا اگر ہوئی بھی ہو؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزیزان محترم، برادران اسلامی ایمانی، آج کا جو آپ کے ساتھ موضوع جس پر بحث کرنا مقصود ہے وہ جی ٹی وی پر ایک پروگرام نشر ہوا، اس میں جناب مفتی طارق مسعود صاحب اور مولانا الحجاز مکی صاحب کو بھی ہم نے جواب دینے، اور اس پروگرام میں طارق مسعود صاحب کے ساتھ مولانا قاری خلیل الرحمن اور اس کے علاوہ بہت سارے ناصبین کہ جن کا صرف کام یہی ہے کہ جن کو وراثت میں بغض محمد وآل محمد، بالخصوص بغض علی ابن ابی طالب وراثت میں ملا ہے، اکثر وہ اپنے بغض کا اظہار وقتاً فوقتاً جہاں موقع ملتا ہے وہ ضائع نہیں کرتے، اظہار کرتے ہیں، جو کہ مومنین کے لیے خوش آئند ہے، کیونکہ ہمیں وہ چہرے نظر آ جاتے ہیں کہ جن کے چہروں پر اسلامی نقاب پڑی ہوئی ہے، وہ اکثر پردہ ہلتا ہے، بغض کی وجہ سے ہوا چلتی ہے تو ان کے چہرے بغض کے لحاظ سے ناصبین کے چہرے نواسبی شکل میں نظر آتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت کعبہ میں بھی نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلی بات کرنے سے پہلے آپ کی ولادت سن 30 عام الفیل 13 رجب المرجب کو ہوئی ہے۔ یہ ہے ہمارے امیر، ہمارے امام، ہم تاریخ بھی بتاتے ہیں، جگہ بھی بتاتے ہیں، دن بھی بتاتے ہیں، اور دن کون سا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، اور جن جن کے نزدیک جو ان کا ہیرو ہے، جو ان کا معتبر رہبر ہے، آپ ان کی یوم ولادت لے کر آئے۔ سب سے پہلے چلے تو میں یہ کر رہا ہوں، بہرحال امام علی علیہ السلام کا بڑا ٹاپک ہے، ان کی ولادت ہے، تو یہ صاحبان محترم ہم اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دیتے۔ آپ کی کتب میں تواتر کے ساتھ یہ حدیث آ رہی ہے کہ آپ میرے کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں کتابوں کے حوالے دیتا چلوں۔ المستدرک حاکم نے اس روایت کو لکھا ہے، اس کے لیے پھر پراپوگنڈا یہ ہو گیا کہ المستدرک حاکم نے، امام حاکم نے یہ روایت اپنی طرف سے گڑھی ہے، حالانکہ امام حاکم وہ شخصیت ہے کہ جس نے تمام تر روایات کا مواخذ جو ان کا ہوتا ہے وہ صحیحین ہوتا ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری سے زیادہ روایت لی ہے، مگر امام بخاری نے ولادت امیر کائنات کو نہیں لیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مولا امیر کائنات کے لیے سب سے زیادہ علماء اہل تسنن اور علماء اہل دین، جس میں ہمارے فیصل آباد کے بہت بڑے محقق مفتی مولانا محمد اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ شان میں احادیث اور قرآن کی آیات اگر آئی ہیں کسی کے لیے تو وہ علی ابن ابی طالب کی شان میں آئی ہیں، جس کے لیے اتنی تواتر سے اتنی سب سے زیادہ تعداد میں احادیث فضائل کی وارد ہوئی ہیں۔ امام بخاری نے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں؟ یہ میں سوال کرتا مجھے بتائیے، پھر میں بتاؤں گا کہ مولا کی شان میں کتنی روایات فضیلت والی جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی شان میں بیان کی ہیں وہ کتنی ہیں، وہ پھر ان کی تعداد میں بتاؤں گا۔ بہرحال امام بخاری تو نہیں لکھا۔ اب میں آگے بڑھ کے کتاب کا نام لے رہا ہوں، ریاض النظر فی مناقب اشرف مبشرہ میں امام مغازلی نے اپنی کتاب مناقب علی ابن ابی طالب میں لکھا ہے کہ اس میں ولادت آپ علیہ السلام کی ولادت فی الکعبہ میں ہوئی ہے، اور اس روایت کو نے صحیح سند کے ساتھ اپنی اس کتاب میں وارد کیا ہے کہ مولا میرے کائنات کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے۔ اچھا، پھر آگے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے محدث نے لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں فرماتے، وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی ہے۔ ازالۃ الخفا عن خلافت الخفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306 میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ لاتعداد انوار البہیہ دلائل الصدق میں بہت ساری روایات ملتی ہیں جس میں علماء کہتے ہیں تواتر سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، اور یہ مشہور بھی ہے کہ امیر کائنات کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ناصبین ہے جس میں شیخ مکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب عورت پہ یہ نازک مرحلہ آتا ہے ولادت کا تو وہ ہسپتال میں جاتی ہیں،
تو بی بی کعبہ میں کیوں گئی؟ اس لیے گئی کہ یہ حجت خدا کی آمد ہے، یہ ولی الامر کی آمد ہے، یہ اللہ کے ولی کی آمد ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے سب سے بہترین جگہ جو اللہ تعالیٰ نے خود انتخاب کیا وہ اپنا گھر انتخاب کیا۔ اور یہاں پر بی بی جب گئی بیت اللہ کی دیواروں پہ ہاتھ رکھ کے بی بی نے دعا کہ اللہم انی مؤمنۃ بک وبما جاء من عندک رسولا وکتب وانی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم خلیلا، کیا پالنے والے میں تیری مومنہ ہوں، تیری طرف جتنے بھی کتابیں آئی ہیں ان پر ایمان رکھتی ہوں، جتنے بھی رسول آئے ہیں ان پر میں ایمان رکھتی ہوں، اور میں تصدیق کرتی ہوں کہ میرے دادا جناب ابراہیم نے جو بھی کہا، جب بھی کہا، جیسا بھی کہا سچ کہا ہے، اور پالنے والے واسطہ تجھے وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِيمَا بَطْنِي لَمَّا يَسَّرْتَ عَلَيَّ وِلَادَتِهِ، بات تو اس مولود کا کہ جو میرے شکم اتھر میں ہے میری مشکل کشائی فرما۔ اب یہاں پر یہ بی بی کی دعا جو بیت اللہ کی دیواروں کو ہاتھ میں لے کر بی بی نے دستے دعا بلند کی ہے، یہ وہ دعا ہے جس کی وجہ سے لوگ امیر کائنات کی کعبہ میں ولادت کو نہیں مانتے، کیونکہ بی بی نے یہاں پر تصدیق کی ہے، بی بی نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے کہ رب انی مومنۃ بک، بالک میں تیری مومنہ ہوں، مسلمہ نہیں کہا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، اور رسول پاک کی ذات کی جو عمر مبارکہ 30 سال ہے، 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کرنا ہے۔ آپ کی اعلان نبوت سے پہلے فاطمہ بنت اسد دعا مانگ رہی کہ میں تیری مومنہ ہوں، مسلمہ نہیں کہا، مومنہ کہا، جو مسلمہ سے بھی آگے کی ڈگری ہے، آگے کا اعزاز ہے، آگے کا مقام ہے۔ اور بی بی تصدیق آ رہی تیرے جتنے بھی رسول آئے میں ان پر ایمان رکھتی ہوں، جتنے بھی کتابیں ہیں میں ان پر ایمان رکھتی ہوں، میں ملائکہ پہ ایمان رکھتی ہوں، اور میں اس خانہ کعبہ خدا پہ ایمان رکھتی ہوں، ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، میں تصدیق کرتی ہوں۔ اب یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مولا علی کی ولادت جو کعبہ میں ہوئی اس کی انکار کیا جا رہا ہے، کیونکہ بی بی کا ایمان ثابت کرنا پڑے گا دعا کے ذریعے سے۔ میں کہتا ہوں یہ واحد پوری کائنات میں مستور ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی کعبہ خود دے رہا ہے۔ بی بی نے دعا کی، فوراً دیوار کعبہ شاق ہوئی۔ آج بھی جا کر دیکھیں 1400 سال ہو گئے ہیں، بڑے بڑے انجینئرز آئے ہیں، بڑے بڑے آرکیٹیکٹ آئے ہیں، بڑے بڑے فنکار آئے ہیں، وہ دراڑ وہ در جو علی کے لیے، علی کی والدہ کے لیے بنا تھا، اس کو فلنگ کرتے ہیں، لیکن پھر وہ دراڑ اپنی نشانی چھوڑ جاتی ہے، کیونکہ حیدر کرار کی وہ نشانی ہے۔ قیامت تک وہ دیوار آپ کو ثابت کرتی رہے گی کہ امیر کائنات کی ولادت یہاں پہ ہوئی ہے۔ تو جو بھی ولادت امیر کائنات کے لیے کعبے میں آنے کا انکار ہے، سمجھ لینا وہ دشمن علی ابن ابی طالب ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔